السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر کسی نے فرض کی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، چاہے وہ جان بوجھ کر کے ہو یا غلطی سے ہو، تو پھر اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور دوسرا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے پہلی ہی رکعت میں سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا، تو کیونکہ قرآن پاک کو الٹا پڑھنا یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، تو سورہ ناس جو ہے یہ آخری صورت ہے، تو اب دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھے گا؟ تو یہ دونوں مسئلہ آج کے اس ویڈیو میں ہم کلیئر کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ پورا ویڈیو دیکھیں گے۔ نماز کا مسئلہ ہے، جاننا بہت اہم ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کسی نے سورہ فاتحہ اگر تلاوت نہیں کی، بھول کے بھی ہو یا جان بوجھ کر کے بھی ہو، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے وہ اگر بندہ اکیلے میں پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ جماعت میں مقتدی کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اکیلے میں اگر پڑھ رہا ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنا یہ ضروری ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے بھی نہیں پڑھا تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر کسی نے سورہ فاتحہ بھی پڑھا اور کوئی سورت بھی پڑھ لیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ دیکھیے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، بلکہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اب چونکہ اگر کسی نے 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر کسی نے کچھ نہیں پڑھا بلکہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا رہا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ تو اب چونکہ یہاں پہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا رہنا ہے، تو اپنے نامہ اعمال میں کچھ درج کروا لے، خالی خاموش کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی سورت ملا لے، کیونکہ یہ اپنی نماز ہے اور ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، یا 3 بار سبحان اللہ کہہ دیا تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ اور کوئی سورت پڑھنا یہ فرض واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، بہتر ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہوگا نہیں۔ لیکن جو سنت مؤکدہ ہے اور سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے اندر جو ہے سنت مؤکدہ کے اندر 4 بار میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کا پڑھنا واجب ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ جو ہوتی ہے یا سنت غیر مؤکدہ جو ہوتی ہے، اس کے اندر 4 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ضروری ہوا کرتا ہے۔ جو مسئلہ میں نے بیان کیا وہ فرض کی نماز میں اور 4 رکعت والی نماز میں وہ بھی تنہا پڑھے تو اس کا حکم ہے۔ اب دیکھیے، جو ہے اگر کسی نے پہلی رکعت میں ہی سورہ ناس پڑھ لیا، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا، تو اب وہ دوسری رکعت میں اور تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھے گا؟ کیونکہ قرآن پاک کا الٹا پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو علماء کرام نے اس مسئلے کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی نے پہلی ہی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیا تو دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ ناس ہی پڑھیں گے، کیونکہ قرآن کریم کا الٹا پڑھنا سورت کی تکرار بہتر ہے۔ قرآن کریم کا الٹا پڑھنا، قرآن کریم کی تکرار یہ زیادہ بہتر ہے، الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے بہت گناہ ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیا تو آپ دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ ناس پڑھیں گے، اور اگر سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت میں آپ کو سنت مؤکدہ میں جو ہے سورہ ناس ہی
ही पढ़ना होगा, दूसरी सूरत ना पढ़े, क्योंकि कुरान करीम उल्टा पढ़ने से हमें मना किया गया है। तो उम्मीद है ये दोनों मसला आपको समझ में आ गया होगा कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ 3 बार सुबहान अल्लाह के मिक़दार कहना ये ज़रूरी है, खड़े रहना ये ज़रूरी है। अगर किसी ने कुछ पढ़ा तो भी नमाज हो जाएगी, नहीं पढ़ा तो भी नमाज हो जाएगी। और अगर किसी ने पहली ही रकात में सूरह नास को पढ़ लिया तो दूसरी, तीसरी और चौथी रकात में आपको सूरह नास ही पढ़ना होगा, क्योंकि कुरान करीम को उल्टा पढ़ना हमें मना किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।